ایک طرف طاقتور دشمن کی فوج تھی اور دوسری طرف ایک ایسا سپہ سالار جو صرف تلوار سے نہیں بلکہ حکمت سے جنگ جیتنا جانتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے جب مختلف علاقوں کو متحد کرنا شروع کیا تو ان کا اگلا مقصد صرف حکومت کرنا نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کی طاقت کو ایک کرنا تھا۔ اس وقت بہت سے علاقے آپس میں تقسیم تھے جس کی وجہ سے دشمن فائدہ اٹھاتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کے ساتھ ہر شہر میں جاتے، لوگوں سے ملتے اور انہیں اتحاد کا پیغام دیتے۔ وہ کہتے تھے اگر ہم ایک ہوں گے تو کوئی ہمیں شکست نہیں دے سکے گا۔ دوسری طرف دشمن بھی خاموش نہیں بیٹھا تھا۔ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ صلاح الدین ایوبی کی طاقت بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے اپنی فوجیں جمع کرنا شروع کر دیں۔ رات کے وقت صلاح الدین ایوبی اپنے خیمے میں بیٹھے نقشے دیکھ رہے تھے۔ ان کے ساتھیوں نے پوچھا، کیا آپ جنگ کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ صلاح الدین ایوبی نے مسکرا کر جواب دیا، جنگ صرف تلوار سے نہیں جیتی جاتی، عقل اور صبر بھی ضروری ہوتے ہیں۔ اگلی صبح فوج تیاریوں میں مصروف تھی۔ گھوڑوں کی آوازیں، سپاہیوں کی مشق اور ہر طرف جوش کا ماحول تھا۔ سب کو محسوس ہو رہا تھا کہ ایک بڑی آزمائش قریب آ رہی ہے۔ جاری ہے حصہ 5 میں پہلی بڑی جنگ کی شروعات۔